یہ جو باتیں بنا رہے ہیں کہ اس لڑکے کا اس کے ساتھ سکینڈل تھا جس کا نام عمر حیات ہے، بیسیکلی وہ اپلوڈر تھا، وہ ایڈیٹر تھا، اس کی جو اپلوڈنگ کی ٹیکنیکلٹیز تھیں اس سے آگاہ کرتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عمر حیات کو اس کے ساتھ محبت ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی۔ اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی پیاری باتیں کرنے والی لڑکی، اتنی پیاری مسکراہٹ، اتنی معصومیت، وہ تو سیدھا سیدھا ایک کنٹینٹ بناتی تھی، اس کے اوپر آتی تھی، بات کرتی تھی، چہچہاتی تھی، اور لوگوں کو اس کا چہچہانا پسند آ جاتا تھا۔ کوئی اس نے موبائل چھین کر اس کا چیک کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں بہت غمگین ہوں اس کی موت کے اوپر، میں بہت دکھی ہوں۔ درخواست ہے ان ویوز حاصل کرنے والے یوٹیوبر سے، ان ٹک ٹاکر سے کہ خدا کا واسطہ اس کے اوپر کوئی گند نہ اچھالیے گا۔ اب ثنا یوسف کی موت کے اوپر ایک ویوز کا بازار گرم کرنے والے جو نکھلے اور لانتی اور بہت ہی بد کردار لوگ ہیں، وہ یہ بھول چکے ہیں کہ ان کے گھر میں اپنی بھی بہنیں ہیں، اپنی ماں ہیں، بھابیاں ہیں۔ یہ بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتا کہ ڈاکٹر احمد لیاقت جیسا مفکر اور اس جیسا عالم دین اور ایک سکالر اور ایک اتنا بڑا اینکر، اس کا کیا حال ہوا، اسی ٹک ٹاک پہ ہوا، پھر اس کے بعد اس کو کیسی ذلت کی موت ہوتی ہے۔ اب عمر حیات کے بارے میں لوگ لاکھ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب اس نے اس کو ایسے مار دیا، یہ کوئی بات نہیں تھی۔ خدا کا کو خوف کھاؤ، اس کے اپلوڈر تھے، اس کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے تھے، ٹیکنیکلٹیز کو بتاتے تھے، اور جہنمی آدمی تم نے کسی کی بچی کو مار دیا یار۔ یہ کہاں سے جگرا تمہارے اندر آیا؟ یہ جگرا تمہارے اندر ٹک ٹاک سے آیا، یہ جگرا تمہارے اندر ویگو لائف سے آیا، یہ جگرا تمہارے اندر تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر سے آیا۔ میرا نام یاسر شمعون خان ہے، ناظرین، چترال میں پیدا ہوئی، دودھ اور مکھنوں میں پلی بڑی 17 سالہ ثنا یوسف کا انجام اسلام آباد اور ٹک ٹاک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نہایت ہی شریف، نہایت ہی سیدھی، ایک خوش اخلاق ایسی لڑکی جس کو میڈیا کا باولا پن کھا گیا۔ ہر شخص شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا۔ اسے شاید علم ہی نہ تھا کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے ٹک ٹاک جسے کہتے ہیں، بیسیکلی تو وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، تو ٹک ٹاک ہی اس کی شہرت کا ایک سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ کچھ ہی دنوں میں 1 لاکھ کے قریب اس کے فالوور ہو چکے تھے۔ یہ جو باتیں بنا رہے ہیں کہ اس لڑکے کا اس کے ساتھ سکینڈل تھا جس کا نام عمر حیات ہے، آج میں سارے قصہ کہانی سب سے پہلے کھولتا ہوں۔ چترال میں پیدا ہوئی، اسلام آباد میں آ گئی اور تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی، برتھ ڈے بھی بڑی اچھے طریقے سے منائی۔ 2 دن کے بعد عمر حیات نے اس کو جان بحق کر دیا۔ عمر حیات کے ساتھ اس کا اتنا ہی تعلق تھا کہ جتنا ایک اینکر کا یا کسی ہوسٹ کا کسی ایڈیٹر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ بیسیکلی وہ اپلوڈر تھا، وہ ایڈیٹر تھا، اس کی جو اپلوڈنگ کی ٹیکنیکلٹیز تھیں اس سے آگاہ کرتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عمر حیات کو اس کے ساتھ محبت ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی۔ اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی پیاری باتیں کرنے والی لڑکی، اتنی پیاری مسکراہٹ، اتنی معصومیت، اتنی دلکش پرسنالٹی، اس کے اندر کوئی ایسی نازیبا چیز ہی نہ تھی۔ وہ تو سیدھا سیدھا ایک کنٹینٹ بناتی تھی، اس کے اوپر آتی تھی، بات کرتی تھی، چہچہاتی تھی، اور لوگوں کو اس کا چہچہانا پسند آ جاتا تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ ٹک ٹاک اس وقت اتنا بڑا موت کا گھر بن چکی ہے کہ یہاں پر پتہ نہیں کتنے گھروں کے چراغ گل لوگ ہیں۔ جو صف ماتم اس وقت ثنا یوسف کے گھر میں بچھی ہوئی ہے، خدا نہ کرے کہ کسی اور کے گھر میں بچھے۔ اب جو میں نے آپ کو عمر حیات کی کہانی بتائی ہے، تو عمر حیات کی کہانی میں یہ بھی ایڈیشن کر لیجئے کہ عمر حیات کا باپ ایک سرکاری ملازم تھا، نہایت بیمار آدمی ہے، ماں اس کی مر چکی ہے، اور محبت ہو گئی۔ محبت کے بعد اس کو پانا چاہتا تھا، اظہار کرنا چاہتا تھا، کوئی اس نے موبائل چھین کر اس کا چیک کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ سب جھوٹ ہے۔ مجھے اتنا پراؤڈ ہے اسلام آباد پولیس پہ اور آئی جی پنجاب علی ناصر رضوی پہ، انہوں نے لاہور میں بڑا سرو کیا کہ انہوں نے وہی باتیں بتائیں جو تھیں۔ اس بار کسی بچی کا کریکٹرزم نہیں کیا گیا، اس کی کردار کشی نہیں کی گئی۔ پہلے تو سب سے بڑی یہی بہت بڑی خودکشی ہے کہ جب آپ سوچتے سمجھتے ہوئے ایک ایسی موت نامی سافٹ ویئر کے اوپر آ جاتے ہیں جس پہ صرف اور صرف عزت کی دھجیاں اڑتی ہیں۔ میں نے بھی 1-2 اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، لیکن صرف ٹک ٹاک کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، لیکن میں ٹک ٹاک کے اوپر اپنی ویڈیوز نہیں لگاتا، نہ ہی میں لگانے کی اجازت دیتا ہوں۔
لوگ اٹھاتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتا تو وہ لگا دیتے ہیں، یا کوئی برا کام ہو جاتا تو وہ لگا دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات. ثنا یوسف کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، اس کی باتیں کتنی دلکش ہیں، اس کی آنکھوں کی چمک لوگوں کو حیران کر دینے والی ہے. اس کی مسکراہٹ جو ہے وہ ایک بڑے دکھی انسان کو بھی کسی خوشی میں مبتلا کر سکتی تھی. میں بہت غمگین ہوں اس کی موت کے اوپر، میں بہت دکھی ہوں. درخواست ہے ان ویوز حاصل کرنے والے یوٹیوبر سے، ان ٹک ٹاکر سے، ان سوشل میڈیا ایکٹیویٹ یا پھر انفلوئنسر سے کہ خدا کا واسطہ اس کے اوپر کوئی گند نہ اچھالیے گا. یہ دودھ کی دھلی ہوئی لڑکی ہے، یہ ایک پارسا، ایک پکیزہ روح ہے. شاید اللہ کو وہ خود اتنی پسند تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. لیکن ناظرین، آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ یہ ٹک ٹاک ہے جو ہزاروں بار منع کر چکا نا، یہ ایک موت کا سندیش ہے. جو شخص یہاں پہ آتا ہے اچانک ایک دوام پکڑتا ہے، طوالت پکڑتا ہے شہرت کی اور بلندیوں کو چھونے لگتا ہے، اور بالآخر یا اپنی عزت گوا دیتا ہے، اپنی عزت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، اپنی ماں بہن ایک کروا دیتا ہے، یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. ایسے کتنے ہی واقعات ہیں. مینار پاکستان میں ہونے والا واقعہ، میں کن کا ذکر کروں، کرتے ہوئے بھی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ہزاروں سینکڑوں واقعات تو آپ کے سامنے ہیں لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تمباکو کا پان لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں کہ منہ کا کینسر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کھاتے ہیں. یعنی کہ کوکین لوگ یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ مجھے دنیا سے ہٹا دے گی، یہ مجھے موت کی آغوش میں سلا دے گی، لیکن پھر بھی لوگ پیتے ہیں. یعنی کہ ایک ایسی ایڈکشن بن چکی ہے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ٹک ٹاک کا استعمال اس قدر بھیانک کر دیا کہ جس کا حساب کوئی. در حقیقت ٹک ٹاک یا فیس بک یا یوٹیوب کبھی بھی خراب نہیں تھے، یا ٹویٹر خراب نہیں تھا. اس کا استعمال، اس کا یوزج جو ہے وہ اتنا خراب ہے کہ جس کا حساب کوئی نہیں. اگر آپ انڈیا سے جنگ جیت سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا ٹک ٹاک کسے کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کیسے قوانین نہیں بنا سکتے کہ آپ اس طرح کا کنٹینٹ بنائیں گے، اس طرح کا کنٹینٹ بنائیں گے، اگر اس طرح کا کنٹینٹ نہیں بنائیں گے تو آپ کے خلاف کوئی قانونی چارہ گوئی کی جائے گی، یا آپ کو کیش جرمانے کیے جائیں گے. در حقیقت تو کیش جرمانے ہونے چاہیے. جب جیب سے جاتے ہیں نا تو بڑوں بڑوں کو عقل آ جاتی ہے. اب ثنا یوسف کی موت کے اوپر ایک ویوز کا بازار گرم کرنے والے جو نکھلے اور لانتی اور بہت ہی بد کردار لوگ ہیں، وہ یہ بھول چکے ہیں کہ ان کے گھر میں اپنی بھی بہنیں ہیں، اپنی ماں ہیں، بھابیاں ہیں، بیٹیاں ہیں ان کی. یہ جتنے بھی ٹک ٹاکر ہیں نا بڑے بڑے، ان کی 4 5 شادی ہیں، اور یہ مرحلہ وار قسط وار سامنے بھی آتی جاتی ہیں. بیسیکلی یہاں پر جرائم پیشہ افراد نے جب سے قدم رکھ دی ہے نا، تب سے کئی لوگوں کی عزت تو داغدار ہونے ہی لگی ہے. لیکن اب ہر دوسرے مہینے، ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی ایک خوبرو حسینہ، ایک لڑکی، ایک شخص موت کی آغوش میں بھی سونا شروع ہو گیا. اب نیند ہی سو گیا یا اسے سلا دیا گیا. کریکٹر اسیسینیشن تو ایسی کی گئی ہے کہ توبہ استغفار. یہ بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جیسا مفکر اور اس جیسا عالم دین اور ایک سکالر اور ایک اتنا بڑا اینکر، اس کا کیا حال ہوا؟ اسی ٹک ٹاک پہ ہوا. یہ وہی دانیہ شاہ ہے، یہ جو لوہا پاڑ کی بیوی ہے، یہ وہی دانیہ شاہ ہے. اس نے زندگی کو اکھاڑ پچھاڑ کر رکھ دیا، برباد کر دیا پکڑ کے اس شخص کی زندگی کو. کوئی خوف ہے اس چیز کا؟ یعنی کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا، پاپولر آدمی تھا، اس کی شادی تھی، ایک میرڈ لائف تھی، یہ اچانک زندگی میں آتی ہے. دانیہ شاہ ٹک ٹاک سے ہی آتی ہے نا. گھیرو ڈالنے والے لوگ ہیں یہاں پہ. پھر اس کے بعد اس کو کیسی ذلت کی موت آتی ہے. لیکن اللہ کو اس کی قدر و منزل اور عزت اور تکریم اتنی عزیز تھی کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں آج اس کا مزار ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور جو شخص مرتبہ رکھتا ہے اس سے کوئی عزت نہیں چھین سکتا. یہی وہ دنیا تھی جنہوں نے عزت چھینی، وہی اللہ تھا جس نے عزت سے نوازا اور اتنے بلند مقام کے اوپر وہ فائز ہو گیا کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں اس کو مدفن کیا گیا. میں تو کہتا ہوں کہ ثنا یوسف کا کوئی، آپ نے اتنے مقبرے اور مزار بنائے ہیں
ایک مزار اور بنا دیں اور وہاں پہ اس کی معصومیت کی تصویر چسپاں کر دیں. شاید اسی سے لوگ ڈر جائیں, اسی سے لوگ گھبرا جائیں کہ اگر اس قدر دل کا صاف, اس قدر خوبصورت لڑکی اور اس قدر ذہین بچی, ہماری بیٹی ہے نا, وہ اسی ٹک ٹاک کی وجہ سے موت کی نیند سو سکتی ہے. اب عمر حیات کے بارے میں لوگ لاکھ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب اس نے اس کو ایسے مار دیا, یہ کوئی بات نہیں تھی. خدا کا خوف کھاؤ, خدا کا خوف کھاؤ. کئی لوگوں کی سائیکی ایسی ہوتی ہے کہ اندر ہی اندر چاہنے لگتے ہیں, اظہار کر نہیں سکتے, اظہار کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ یار یہ انکار نہ کر دے, اگر انکار کر دے گی تو کل کو مجھ سے ملنا چھوڑ دے گی, اگر ملنا چھوڑ دے گی تو میری جو روز کی تڑپ ہے یہ شدت اختیار کرتی چلی جائے گی. ایسے ہی کہیں اس نے اظہار بھی کر دیا تھا. اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی, شریف بچی تھی, شریف ماں باپ کی اولاد تھی, چوکر نہیں ہو گئی اس سے, وہ دوریاں آنی شروع ہو گئیں. تھا تو کچھ نہیں بیچ میں, ون سائیڈڈ محبت تھی, اور وہ تو کسی سے بھی کسی کو بھی ہو سکتی ہے, مجھے بھی ہو سکتی ہے, مجھے بھی ہو سکتی ہے. میں بہت ساری خواتین کو پسند کرتا ہوں, میری بہت زیادہ پسندیدہ بشرا انصاری ہیں, میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں ان کو, بہت پسند کرتا ہوں, میرے فرسٹ کرش میں سے ہیں, میری ہیرو ہیں. عتیقہ اوڈو میں بہت پسند کرتا ہوں, بچپن سے پسند کرتا ہوں, اور بلکہ میں تو عتیقہ اوڈو کے ساتھ بچپن میں شادی کرنا چاہتا تھا. میرا بچپنا تھا نا, لیکن ماں باپ کی تربیت تھی, اپنے کینڈے میں اور اپنی اوقات میں رہا. لیکن یہ ون سائیڈڈ محبت ہے, اس میں ان کو تو ان کی کردار کشی تو نہیں کی جا سکتی. آج بھی بشرا انصاری میری بہت بڑی ہیرو ہے, میں ان کا کوئی کلپ نہیں چھوڑتا, ایڈمائر کرتا ہوں, بلکہ ان کے خلاف بات بھی نہیں سنتا. ایسے ہی بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے دیوانے ہوتے ہیں, لیکن کئی لوگ اتنے زیادہ مکار چلاک ہوتے ہیں اور کئی لوگ اتنے زیادہ کرودھی ہوتے ہیں کہ یار یہ دوریاں پیدا ہو گئی. کون سی دوریاں, تمہارا اس کے ساتھ ریلیشن ہی نہیں, تم اس کے این ایل ای تھے, اس کے اپلوڈر تھے, اس کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے تھے, ٹیکنیکلٹیز کو بتاتے تھے, اور جہنمی آدمی تم نے کسی کی بچی کو مار دیا. یار ان کے گھر میں زندگی بھر کی صفحے ماتم بچھا دی. پرانی جنگوں میں کہا کرتا تھا کہ میں تمہاری دشمن کہا کرتا تھا کہ میں تمہاری ماں کو تمہارے غم میں رلا دوں گا. تم نے اس کی ماں کو اپنی بیٹی کے غم میں رلا دیا. یہ کہاں سے جگرا تمہارے اندر آیا؟ یہ جگرا تمہارے اندر ٹک ٹاک سے آیا, یہ جگرا تمہارے اندر ویگو لائف سے آیا, یہ جگرا تمہارے اندر تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر سے آیا, یہ جگرا اس سنگت میں بیٹھنے اٹھنے سے آیا جو ٹک ٹاک کے اوپر شوٹروں کی صورت میں موجود ہے, جو کار چوروں کی صورت میں موجود ہے, جو منشیات فروشوں کی صورت میں موجود ہے, جو منی لانڈرز کی صورت میں موجود ہے. کیا نہیں ہے یہ ٹک ٹاک کے اوپر؟ کیا پولیس نہیں جانتی؟ کیا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں جانتی؟ کیا سائبر کرائم اس بات سے بالکل انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سب کو پتہ ہے نیٹ ورک اتنا بڑا ہے, اتنا وسیع ہے. کیا اس میں BLA, اس میں جہادی تنظیمیں, کیا اس میں انڈیا کی انفلوئنشن شامل نہیں ہے؟ سب کچھ شامل ہے میرے بھائی, کچھ بھی نہیں چھپا ہوا, کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. پتہ نہیں آج ثنا یوسف قبر کی آغوش میں سو گئی ہے, کتنے باپ روئیں گے, کتنی مائیں روئیں گی اپنی اولاد کے غم میں. اور ایسی حرام زادی نسل ہے یہ آج کل کی, یہ بچے, کہ آپ ان کو ان کی بہتری کے لیے کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ ایسے خبیث ہیں کہ وہ ماں اور باپ کو لڑوا دیتے ہیں آپس میں. جب باپ مر جاتا ہے, ماں مر جاتی ہے, ان کی غلطیاں سامنے آتی ہیں اور زندگی تنگ ہونے لگتی ہے, تو تب یہ خون کے آنسو روتے ہیں اور اپنی بدقسمتیوں کے ماتم کرتے ہیں. حکومت وقت, ہماری مسلح افواج اور تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ مل کے کوئی ایسا میکنزم بنائیں کہ یہی سافٹ ویئر جہاں پر موت کا ننگا ناچ کھیلا جاتا ہے, یہیں پر خوشیاں بانٹی جائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.